کرتے کرتے اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور جب معنی بدل جاتا ہے تو پھر بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جس سے کفر آ جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں سورہ توحید سورہ اخلاص ہے، یہ شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد، موٹے قاف۔ اب اس کو اگر کوئی چھوٹے قاف سے پڑھ لے، وہاں تو حکم ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر کوئی کل کہہ دے، کل کیا مطلب؟ کھاؤ، کھولو، کھاؤ کہ اللہ ایک، کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے کفر آ جاتا ہے، اور پھر یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ خدا کے بندوں، خود سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے سیکھنے کے لیے دی ہے، لہذا جو دوست تلفظ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے قرآن کی تصحیح کریں، اور کسی قاری صاحب کے ساتھ اپنا تلفظ ٹھیک کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت مسلمہ پوری روح زمین پر، دنیا اسلام میں آپ دیکھیں کہ مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، کفار یہود و نصارہ مسلمان پر حاوی ہو چکے ہیں اور مسلمان ان سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ غیر مسلم قومیں، انہوں نے قرآن کے اندر جو موٹی ہے، قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے قرآن پر ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اور وہ چیزیں نکال کر اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان تک، وہ چاند تک پہنچ گئے۔ اور جب سب سے پہلے چاند پر پہنچے تو واپس آ کر انہوں نے کہا کہ چاند کے اندر کوئی بہت بڑا خلا ہے۔ وہ تحقیق کرتے رہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ پھر وہ ایک مسلمان سائنسدان کے پاس گئے، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے، تم تحقیق کرتے پھرتے ہو، تمہیں خبر نہیں ہے یہ خلا اس وقت پڑ گیا تھا جب ہمارے نبی نے قرآن کو، جب ہمارے نبی نے چاند کو اپنے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کیا تھا۔ مسلمان سائنسدان تھے، لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور غیر مسلم قوموں نے قرآن پر ریسرچ شروع کر دی ہے، تحقیق شروع کر دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور امت مسلمہ کو بھی کی جو عظمت رکھتا ہے اس کو بحال فرمائے، امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق کی اتحاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا عزیز یا غفار بحرمت سید الابرار، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ثبتنا وامتنا على صراطك المستقيم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك الكفرة والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين بحرمة طه ياسين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ پروردگار عالم، ہم نے اس محفل میں جو کچھ پڑھا سنا، نعت خوانی ہوئی، ذکر اذکار کیا گیا، بیان ہوا، یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، اہل بیت العظام، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ بھائی محمد اسد صاحب کی جتنے بھی عزیز و اقارب اس دار خانے سے جا چکے ہیں، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، پروردگار عالم کے قبروں کو تحت نگاہ کا مشاہدہ فرما۔ ہم جتنے بھی اس محفل میں شریک ہیں، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دار خانے سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما،
پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، تنگستوں کی تنگستی کو دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نورین اور صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ جتنے بچے ہمارے مدرسے میں جہاں بھی جس مدرسے میں بھی قرآن حفظ کرتے ہیں، یا اللہ ان کی اس منزل میں آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگار عالم خصوصاً یہ بچہ حافظ محمد محسن جس نے قرآن مجید جیسی ظاہر کتاب کو اپنے حادثے میں محفوظ کر لیا، یا اللہ اس کو استقامت عطا فرما، زندگی بھر اس کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محبت رسول ہمارے سینوں میں معجزہ فرما، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لازوال دولت عطا فرما۔ پروردگار عالم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا الہی ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ پروردگار عالم ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ باران رحمت کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنی غفور و رحیمی کی طرف دیکھ کر ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکارنا۔ غریمہ بخشائے بر حالما کہ ہستن اسیر کمند ہوا، ندارے مغیرز تو فریاد رستوئی آسیاں را خطا بخش بس۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ۔ نعرہ تکبیر۔